إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 113 میں وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ، اور جب آئے جادوگر فرعون کے دربار میں، قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، تو انہوں نے کہا یقیناً آج تو ہمیں بہت بڑا معاوضہ ملنے والا ہے، بہت بڑی جزا ملنے والی ہے اگر آج ہم غالب آ گئے. اسپیشل گیسٹ ہیں ہم آپ کے، اور اتنے بڑے کام کے لیے آپ نے ہمیں بلایا ہے. قال نعم، اس نے کہا کیوں نہیں، ایسا ہی ہے. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، نہ صرف تمہیں انعام ملے گا، تم میرے قریبی لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے. یہ کردار تھا جادوگروں کا. ظاہر ہے انہوں نے کرتب دکھا کے معاوضہ ہی طلب کرنا تھا. پیغمبر معجزہ دکھانے کے بعد معاوضہ نہیں طلب کرتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا اجر میرے اللہ کے حضور پکا ہے، میں تمہاری آخرت کی فکر میں ہوں. اب یہاں پر ایک عقل مندی کی جادوگروں نے، میں سمجھتا ہوں یہی عقل مندی ان کے لیے سبب بن گئی کہ اللہ نے ان کو سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا. وہ عقل مندی کیا تھی کہ انہوں نے کرٹسی کے اندر آ کر، اب مقابلہ ہونے لگا ہے تو ظاہر ہے پہلے ایک نے کرتب دکھانا ہے پھر دوسرے نے، وہ تو اسے کرتب ہی سمجھ رہے تھے. تو انہوں نے کرٹسی میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا، قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، اما ان تلقیا، کیا تم پہلے وہ کرتب دکھاؤ گے اپنی لاٹھی کو ڈال کے؟ ان کی نظر میں تو کرتب ہی تھا. وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اگر اجازت دیں تو ہم سٹارٹ ہم کرتے ہیں، پہلے آپ کو موقع دیتے ہیں، سروس آپ کروا لیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ چاہے انہوں نے کرٹسی میں بات کی، بہرحال یہ ایک پیغمبر کا انڈائریکٹلی ادب تو ہو گیا اس کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند آئی. قال القوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تم دکھا لو جو کچھ تم نے دکھانا ہے، ڈالو. فلما القوا سحروا اعین الناس، تو جب انہوں نے اپنی وہ رسیاں، سورہ طٰہٰ میں آتا ہے انہوں نے رسیاں پھینکی، اور یہاں پر ہے کہ جو کچھ بھی تھا انہوں نے ڈالا لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر. پریکٹیکلی وہ رسیاں انہوں نے سانپ نہیں بنائی تھی بلکہ نظروں کا
دھوکا تھا، illusion تھا. وہ تو سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتا، سانپ بنانا تو بہت بڑی بات ہے. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور وہ سب لوگ جو ہیں خوف زدہ ہو گئے یہ دیکھ کے. وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور وہ بہت بڑا جادو اپنی طرف سے تو لے کر آئے تھے. ظاہر ہے کہ لوگ تو خوف کھا گئے، لوگ تو پہلے تیار بیٹھے ہوتے ہیں متنفر ہونے کے لیے. بہت کم لوگ ہیں جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں. ایک دوسری جگہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دل میں خوف کھا گئے، کیونکہ یہ واقعہ کئی جگہ ہے، سورۃ القصص کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ ہود کے اندر، سورہ یونس کے اندر. تو موسیٰ علیہ السلام کیوں خوف کھا گئے؟ اس لیے ہم اگر اس کا ادب والا مفہوم سمجھیں تو یہ ہے کہ وہ خوف اس چیز سے کھا گئے کہ میں نے بھی یہی کچھ کر کے دکھانا تھا جو انہوں نے دکھایا، تو اب ان میں اور میرے میں فرق کیا رہ گیا؟ لوگ کیا سوچیں گے؟ یہ بھی جادوگر اور وہ بھی جادوگر. وہ خوف انہیں لوگوں کے گمراہ ہونے کا تھا، اور ظاہر انسان تھے، ایک پیغمبر رقیق القلب بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ دل میں خوف کھا گئے کہ جو میرا معجزہ تھا وہی انہوں نے کر دکھایا. دوسرا، اگر ہم بے ادبی والا معنی لیں تو یہ ہے کہ وہ رسیاں دے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے کہ بھئی یہ کیا انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے، اب میرا کیا بنے گا. ظاہر ہے یہ تو ایک بعید ہے معنی. جو میں نے پہلا معنی بیان کیا، بعض لوگوں کو اس میں بھی گستاخی نظر آئے گی، لیکن اسی کے اندر آپ کے عقیدے کی سچائی چھپی ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت تک بھی یہ نہیں پتا تھا کہ اب اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہونا ہے. بھائی موسیٰ علیہ السلام تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے بھی یہ دکھایا، میں بھی دکھا دوں گا، زیادہ ہے کہ جدہ وڈا ہویا وہ جیت گیا. ٹھیک ہے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ جو اس لاٹھی سے اژدھا بنے گا وہ ان کی رسیوں کو جو بظاہر سام نظر آ رہی ہیں نگل جائے گا. اینڈ رزلٹ ان کو پتا ہوتا اگر تو وہ خوف نہ کھاتے. آپ خود سوچیں نا، اگر ان کو یہ کانفیڈنس ہوتا کہ میں بھی آسا پھینکوں گا 2 منٹ میں، ان کو جس نے مجھے کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہاں لے آؤ ذرا کوڑا نے دھما لی دیس تے ہنے میں تھوڑا رفع دین سٹارٹ کرانا، ہم گھبراتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کوئی ہمیں گھوڑوں کے دھما والی حدیث دکھائے. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہی ٹرننگ پوائنٹ ہے جب ہم بتائیں گے کہ یہ سلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھانے کا ذکر تھا، اس بندے نے یہیں سے رخ لیدین شروع کر دینا ہے، یا نہ بھی کیا اس کی درگڑ تو ہم بنائیں گے. اب ہونا تو چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اگر یہ بات پتا ہوتی کہ میرے اس لاٹھی نے ان کے ساری رسیاں کھا جانی ہیں تو وہ تو بڑے خوش ہوتے، دل میں خوف تو نہ کھاتے. وہ کہتے آئے ہو نا ان کا ابو تک کو تو میں کرنا کیا. اس کا مطلب ہے ان کا کوئی اختیار نہیں تھا اس معجزے کے اوپر. یہی معجزے اور کرامت کے حوالے سے ہمارا عقیدہ ہے کہ جو دکھا رہا ہوتا ہے اس کے کوئی اختیار میں نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے وہ جاری فرما دیتا ہے. خوف اسی لیے کھایا نا جی. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تو اس خوف کا ذکر نہیں کیا، لیکن سورہ طٰہٰ کے اندر باقی صورتوں میں ذکر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، تو اس وقت ہم نے موسیٰ کو وحی کر دی. اب یہ وحی کی ضرورت اسی لیے پیش آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتا چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، اب ان کو تسلی دینی ہے. ورنہ آلریڈی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ تو اذن دیا تھا کہ وہ لاٹھی پھینک دیتے بن جاتا. تو کیا وحی کی؟ ان القی عصاک، کہ پھینک تو بھی اپنا عصا. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ فوراً نگلنے لگا جو فریب انہوں نے بنا رکھا تھا. جیسے ہی انہوں نے پھینکا تو وہ صرف ان کی تو رسیاں سانپ نظر آئی نا، کچھ کر نہیں رہی تھی. انہوں نے جب پھینکا تو وہ سارے کے سارے ان کو نگل گئے. تو اب یہ ایک ڈومیننسی تھی کہ یہ پریکٹیکلی اگر سپوز جادو بھی تھا تو یہ والا جادو جیت گیا جس نے دوسرے کو ختم کر دیا. عام لوگوں نے تو یہی سمجھا ہوگا کہ یہ چھوٹا جادوگر اور وہ بڑا جادوگر. فرعونیوں نے یہی سمجھا. یہ نہیں ہوا کہ ساروں نے وہاں پہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. لیکن جادوگروں کو پتا چل گیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو نظروں کا دھوکہ تھا.
اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کے اس عصا نے کیا وہ فزیکل کر دیا تھا، کیونکہ وہ رسیاں کھا گیا، اس کے بعد دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا، وہ عصا بن گیا، وہ ساری چیزیں غائب ہو گئی. یہ ایک پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا. نظروں کے دھوکے میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سانپ پھینکے رسی بن جائے، رسی سانپ غائب تو نہیں ہوگی نا، کوئی فزیکل چیز تو وہاں پہ موجود ہی رہے گی نا، لیکن وہ فزیکل چیز بھی کھا گیا تو کھانے والا ظاہر ہے کہ وہ پھر فزیکلی اس چیز کو غائب کر رہا ہے. یہ کوئی کیمرے کا کمال تو ہے نہیں ہے. آج تو ہو سکتا ہے ڈیوڈ کاپرفیلڈ یہ کر لے گا سب کچھ، لیکن وہ کیمرے میں آپ اس کو اس طریقے سے ایڈجسٹ کرتے ہیں، فزیکلی نہیں ہوا ہوتا. اسٹیچو آف لبرٹی غائب کر دیا، ٹرینیں غائب کر دی، بوئنگ جہاز غائب کر دیا، کیمرے کا سارا کمال ہوتا ہے. پچھلے دنوں میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے جب مفتی منیور رحمان صاحب نے میرے بارے میں مضمون لکھا کہ یہ کشف اور کرامات اور معجزات کا منکر ہے. اپنی طرف سے چیزیں بنا کے، ہم نے معجزوں کا کیوں منکر ہونا ہے؟ آپ نے جو کہانیاں کرائی ہم ان کے منکر ہیں. جو قرآن و سنت میں ثابت ہیں چیزیں، معجزات انبیاء کے ہم مانتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو وہ جادوگر تو سمجھ گئے، اور یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ جو بھی جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے نا، اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ اس فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. یعنی آج سائنس جس عروج پہ پہنچ چکی ہوئی ہے، ہمیں پتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم سائنس سے کیا کر سکتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے آنکھ کے ڈھیلے ہم نکال لیں اور اس کی جگہ ہم یہاں مٹی رکھیں اور ہاتھ پھیریں تو آنکھ بن جائے گی. اگر یہ کوئی کر کے دکھا دیتا ہے تو ظاہر ہے یہ پیغمبر کر سکتا ہے یا خدا کر سکتا ہے، تیسرا تو کوئی بندہ نہیں کر سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے نا. آج بھی یہ میڈیکل سائنس کے ذریعے یہ چیز پاسبل نہیں ہوگی. اسی طریقے سے میڈیکل سائنس ہڈی کو جوڑنے کے لیے آپ کو وہ سیدھا کر کے اس کے اوپر پلستر باندھ دیں گے، لیکن بہرحال اس کا جو کیورنگ پیریڈ ہے ایک 6 سے 8 یا 10 ہفتے، اس کے بعد یہ کچھ نہ کچھ اس کا جوائنٹ بنے گا. یہ تو امپاسبل ہے کہ کسی آرتھوپیڈک سرجن کے پاس آپ پنڈلی کی ٹوٹی ہوئی ہڈی لے جائیں اور وہ کہے جی صاحب لات سیدھی کرو، ہاتھ پھیرے اور بالکل دوبارہ سے وہ کھڑا ہو جائے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے گا، بلکہ سب سے پہلے تو وہ ڈاکٹر کلمہ پڑھ لے گا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. جادو میں بھی کچھ پاسبل نہیں ہوتا، آپ کی نظروں پہ دھوکہ کیا جاتا ہے. لیکن ونس جب ایک بندے کی ہڈی جوڑ گئی اور وہ چلنا شروع ہو گیا تو اب یہ جادو تو نہیں ہے، یہ تو فزیکلی وہ چل رہا ہے نا، اس کو تو نہیں آپ کہہ سکتے جادو ہے. بس وہی بات ہے کہ جادوگروں کو پتا چل گیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، کیونکہ جادو سے یہ کچھ نہیں ہو سکتا. ہر فیلڈ کا ایکسپرٹ اپنی فیلڈ کے ایپیکس کو، چوٹی کو جانتا ہے کہ اس سے اوپر آگے جانا ناممکن ہے. وہی ہوا. فوقع الحق، تو ثابت ہو گیا حق، وبطل ما كانوا يعملون، اور باطل ہو گیا وہ تمام جو ان جادوگروں نے کیا. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، تو فرعونی مغلوب ہو گئے اور وہاں بھرے مجمع میں ذلیل و خوار ہو گئے لوگوں کے سامنے. کیا عزت رہے گی جی؟ مجھے بتائیں آپ پلے. اتنی محنت سے اتنے ہائی ریٹس کے اوپر بندے ہائر کیے، ٹھیک ہے، اور ایک بندے نے جناب اب ہونا تو چاہیے تھا، اب کرتا نا مقابلہ. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں. اب یہ گرا دیے گئے ان معنوں میں ہے کہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا، بے اختیار جسے کہتے ہیں نا، وہ گر پڑے سجدے میں. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہنے لگے ہم تو ایمان لے آئے اس رب پر جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. رب موسیٰ و ہارون، جو رب ہے موسیٰ کا اور ہارون کا. قال فرعون، اب فرعون کہنے لگا آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، کیا تم ایمان لے آئے ہو موسیٰ کے اوپر اس سے پہلے کہ تم مجھ سے اجازت لو؟ میری اجازت کے بغیر تم نے اپنا دین مذہب چینج کر لیا. اب مجھے بتائیں، جس نے اپنی آنکھوں سے بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ پڑھ لیا، اب اسے کوئی دیوبندیوں کا مفتی کہتا ہے میری اجازت کے بغیر تو نے رفع دین شروع کر دیا، تو کیا کہے گا؟ یار تیری اجازت میں نے کیا لینی ہے، میں اندھا ہوں، مجھے نہیں نظر آ رہا کیا ہو رہا ہے.
یہاں پہ بھی ان جادوگروں کو جب اس نے کہا کہ تم لوگوں نے میری اجازت کے بغیر ہی کلمہ پڑھ لیا، اب دیکھیں کیسا پینترا اس نے بدلا، ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، بے شک یہ ایک فریب ہے جو تم سب نے مل کر دیا ہے پورے شہر کے لوگوں کو. یعنی بجائے یہ کہ وہ حق بات قبول کرتے، الٹا ان جادوگروں کو جو ایمان لے آئے، فرعون نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم نے اور موسیٰ نے مل کے سارا ڈرامہ کیا ہے کہ ایک چھوٹا جادو دکھائے گا، دوسرا بڑا دکھائے گا، یوں دھاگ بیٹھ جائے گی اور پھر ہم جو ہے اس ملک پہ قبضہ کر لیں گے. کیسا پینترا بدل لیا. اب مجھے بتائیں یہ جملہ بولنے سے کیا جادوگروں نے ان کے مذہب میں واپس آ جانا تھا؟ وہ تو اور پکے ہو گئے نا. یعنی جس طرح جب یہ میرے اوپر الزام لگا رہے ہوتے ہیں یہ قادیانی ہے یا اس سے یہود و نصارہ سے فنڈنگ آتی ہے، تو مجھے تو خود پتا ہے کہ مجھے نہیں آتی فنڈنگ. تو اس طرح کرنے سے کیا میں اپنے ارادے میں کمزور ہو جاؤں گا؟ میں تو مزید مضبوط ہو جاؤں گا کہ میرا جو خیال تھا کہ علماء اور فرقوں کے ماننے والے یہ لوگ 2 نمبر ہیں، جھوٹے ہیں، بے ایمان لوگ ہیں، یہ اپنی غلط باتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کسی بھی وقت کسی پہ کوئی الزام لگا دیتے ہیں. ایک بیسک اخلاقیات جو ایک کافر میں موجود ہیں وہ بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے. میرا ایمان اور پکا ہو جاتا ہے کہ ہے ہی جھوٹے. اس طرح جادوگروں کو تو پتا چل گیا کہ یار یہ تو واقعی یہ فراڈی ہے فرعون، کہ ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا، اس نے ہمیں بلایا، ہم تو موسیٰ کو جانتے بھی نہیں تھے. اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ نے اور ان جادوگروں نے مل کے ایک ٹوپی ڈرامہ کیا ہے جس کے ذریعے لوگوں کو یہاں سے نکال دیا جائے اور اس ملک پہ قبضہ کر لیں. اب یہ فرعون جو ہے وہ دھاگ بٹھا رہا تھا اصل میں اپنی عوام کے اوپر، کچھ تو کچھ جواب دینا تھا نا، اس نے کوئی نہ کوئی تو اس نے سازش کا ذکر کرنا تھا نا کہ یہ سازش ہوئی ہے. دیکھ لیں ہر زمانے میں جو پولیٹیشنز ہیں نا ان کے پاس یہی ہوتا ہے کہ یہ سازش ہوگی ہمارے خلاف. یہاں پہ اس نے کہا سازش ہوئی ہے لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، تاکہ یہاں کے جو اصلی باشندے ہیں ان کو نکال دیا جائے. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو تمہیں عنقریب اس کا انجام معلوم ہو جائے گا جادوگروں جو تم لوگوں نے حرکت کی ہے. بہرحال اس میں کچھ خدشہ اس کا درست اس حوالے سے تھا کہ بنی اسرائیل تو وہاں کی حکمران تھی جب سے یوسف علیہ السلام وہاں شفٹ ہوئے تھے، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ یوسف علیہ السلام کی بڑی عزت کرتا تھا. کافی عرصہ ان کی بادشاہت رہی ہے. پھر وہاں پہ ایک نیشنل موومنٹ اٹھی تھی کہ یہ باہر کے شام کے رہنے والے لوگ مصر پہ قابض ہیں، یہاں مصریوں کی حکومت ہونی چاہیے. اور وہ اتنی ڈومیننٹ ہوئی کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا اور خود وہ قابض ہو گئے. اب چونکہ تاریخ میں یہ ہو چکا ہوا تھا، اور یہ جب موسیٰ علیہ السلام دعوت پیش کر رہے ہیں اس سے 300 سال پہلے فرعونیوں کی یعنی مصر کے لوکل لوگوں کی حکومت آئی تھی، اس سے پہلے بنی اسرائیل حاکم تھے اور اب وہ غلام تھے. تو خطرہ تو لگا رہتا ہے نا کہ یہ غلام دوبارہ سے بادشاہت کے لیے کوشش نہ کریں. جس طرح آج بھی کافروں کو خطرہ ہوتا ہے کہ دنیا پہ انہوں نے حکومت کی ہے، کہیں کوئی چنگاری بھڑک ہی نہ اٹھے اور دوبارہ سے کہیں کہ ہم تو حکمران رہے ہیں دنیا میں اور ہم نے دوبارہ سے حکومت حاصل کرنی ہے. تو خدشہ تو اس کو بھی لگا ہوا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ تاکہ تم لوگوں کو تمہارے علاقوں سے نکال دیں گے اور خود قبضہ کر لیں. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں ضرور بالضرور کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھ، وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اور پاؤں مخالف سمت کے، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں. یہ مخالف سمت کے اس لیے کاٹے جاتے تھے کہ وہ پھر بندہ کسی کام جگہ رہتا ہی نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ چلتے ہیں نا تو آپ کا دایاں ہاتھ چلنے کے دوران یا بھاگنے کے دوران یہ بائیں پاؤں کے ساتھ سنکرونائز ہوتا ہے، اور بایاں ہاتھ دائیں پاؤں کے ساتھ سنکرونائز ہو کے چل رہا ہوتا ہے. تو جب یہ مخالف سمت کے کاٹ دیے جائیں گے نا تو پھر آپ بھاگ نہیں سکتے. ویسے تو خیر دوسرے بھی ہوتا لیکن یہ زیادہ ورسٹ کیس ہے. ثم لأصلبنکم، اس کے بعد میں ضرور تمہیں سولی دے دوں گا، اجمعین، تم سب کے سب کو. اس میں یعنی کسی درخت کے اوپر یوں کیل وغیرہ ٹھوک کے ٹانگ دیتے تھے، پھر ان کے پاؤں کی جو وہ مین بلڈ والی رگ ہے وہ کاٹ دیتے تھے، وہ خون نکلتا رہتا تھا.
بلڈ پریشر لاس ہوتا تھا اور بندے کی وہیں پہ ڈیتھ ہو جاتی تھی، اور پھر وہ لاشوں کو لٹکا رہنے دیتے تھے، حتیٰ کہ چیل کوے آ کے وہ لاشیں نوچتے تھے، پھر دیکھنے والوں کے اوپر بڑی روب ڈلتی تھی کہ جی یہ انجام ہوتا ہے۔ حالانکہ جو بندہ مر گیا اس کی بلاز ہے کہ اس کی لاش کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ تو زندہ بندے کو تکلیف ہوتی ہے نا۔ اب وہ دیکھیں ایک لمحے میں ان جادوگروں کا ایمان کتنا مضبوط ہو گیا ہے۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں، بے شک ہم نے ویسے بھی تو لوٹ کے اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے، یعنی موت تو آنی ہے، کل نہیں تو آج، اپنے ٹائم سے پہلے نہیں آئے گی، اور جب آنی ہے اس سے لیٹ نہیں آئے گی۔ ظاہر ہے ان کا ایگزٹ دنیا سے ایسے ہی لکھا ہوا تھا، دنیا میں کوئی زندہ بھی رہ لے تو کتنا عرصہ، الٹیمیٹلی تو اسے مرنا ہی ہے، اور اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ مرتے ہی جنت مل جانی ہے تو سرکار ہر بندہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے، بشرطے کہ یہ کسی پیغمبر کی طرف سے گارنٹی مل جائے۔ ہر بندہ مرنے کے لیے تیار ہے، جو مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ اس لیے وہ کہتے ہیں تھوڑی یاشی اور کر لیں ادھر، اور پھر مرنے سے پہلے تیاری کر لیں گے، تھوڑا ٹائم لگ جائے۔ ورنہ یقین کریں دنیا میں جتنے لوگ مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں، مشکل زندگی گزار رہے ہیں، غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان سے آج آپ پوچھیں نا کہ مرتے ہی جنت ملے گی، یہ اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ آیا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایکسپوز کرنے کے لیے، تو وقت کا پیغمبر موجود نہیں ہے، سارے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا، کیا تو ہم سے اس بات کا انتقام لینا چاہتا ہے، صرف اس بات کا کہ ہم ایمان لے آئے بِآيَاتِ رَبِّنَا، اپنے رب کی آیات کے اوپر، لَمَّا جَاءَتْنَا، جبکہ وہ ہمارے پاس آ گئی، اتنا کھلا معجزہ پیغمبر کو دیکھ لیا، اس کی کامیابی ہمارے اوپر ہم نے دیکھ لی، اس کے بعد ہم کس طریقے سے، کس جسٹیفیکیشن پہ پیغمبر کا یا اللہ کا انکار کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد انہوں نے پھر اللہ کے حضور دعا کی۔ یہ اس چیز کے اندر ترغیب ہے کہ انسان جتنے مرضی کانفیڈنس لیول کے اوپر ہو، بہرحال رجوع الی اللہ ہی لانا چاہیے، اللہ ہی صبر دیتا ہے، تکلیف سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالی کی مدد کا حصول ہے۔ یہی دعا ہے جو مانگی تھی طالوت اور جالوت کی جنگ کے دوران اہل ایمان نے، اور یہی دعا یہاں پہ رپورٹ ہوئی ہے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل دے۔ الفاظ دیکھیں، یعنی تھوڑا صبر نہیں، نہلا دے ہمیں صبر کے اندر، اتنا زیادہ صبر ہمارے اوپر ڈال دے، یعنی ہمیں توفیق دے، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں اس حال میں موت دینا کہ ہم سر تسلیم خم کیے ہوئے ہوں، تیری نافرمانی میں نہ مرے بلکہ تیرے تابع فرمان ہو کر مرے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جو آیا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، آمین۔ وقال الملأ من قوم فرعون، بہرحال خیر اس وقت تو یہ سارا معاملہ ظاہر ہو گیا، معاملات سیٹل ہو گئے اس حوالے سے کہ وہ مجمع چھٹ گیا۔ اب بعد میں ظاہر میٹنگ تو ہوئی ہوگی، اتنی بڑی بےعزتی ہوئی ہے ساری پبلک کے سامنے، تو جو سردار تھے، یعنی وہاں کے آپ سمجھ لیں وفاقی وزیر، صوبائی وزیر، جو بڑے بڑے پوسٹوں والے تھے فرعون کی قوم میں سے، وقال الملأ من قوم فرعون، کہا ان سرداروں نے جو قوم فرعون سے تھے، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، کیا آپ اسی طرح چھوڑے رکھیں گے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو کہ زمین میں فساد مچائے؟ فساد کیا بیچاروں نے کیا ہے، غلام ہے یار، کیا انہوں نے فساد کرنا ہے؟ فساد یہ ہے کہ بےزتی ہو رہی ہے ساڑی، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اس وقت جو فرعون بیٹھا ہوا تھا نا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا چھوٹا بھائی تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جس فرعون نے کی تھی نا، وہ تو مر چکا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام ظاہر ایک لے پالک تھے، اس حوالے سے وہ پوری تفصیل سورۃ القصص میں آئے گی۔ تو
اس کے بعد فرعون کی اپنی اولاد بھی ہو گئی، اور یہ فرعون جو اس وقت بیٹھا تھا جس کا موسیٰ علیہ السلام سے ٹاکرا ہوا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھائی تھا، منہ بولا بھائی کہہ لیں، چھوٹا تھا، اور ظاہر دونوں ہی ایک ایلیٹ خاندان میں پلے بڑے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ٹریٹمنٹ وہ غلاموں والا کر بھی نہیں سکتے تھے، عزت تھی، پھر نظروں میں تھوڑی شرم و حیا تو بہرحال ہوتی ہے جو بھی کر لے، تو اس کی کوشش یہی تھی کہ ٹھیک ہے یار ویل لیفٹ کرو معاملے کو، ایک بار ذلت کاٹ لی ہے تو اب زیادہ ان کو دبائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ 6 لاکھ تھے، بغاوت پہ آتے تو کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا تھا، لیکن وہ سردار کہہ رہے ہیں کہ سرکار یہ تو سارے دیکھا دیکھی باغی ہو جائیں گے، کیا آپ موسیٰ کو اور اس کی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو چھوڑے رکھیں گے لیفسدوا فی الارض کہ یہ زمین میں فساد کرے، وَیَذَرَکَ وَآلِہَتَک اور تجھے اور تیرے آلہہ کو چھوڑ دیں اور اس ایک خدا کی عبادت شروع کر دیں۔ اچھا، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ فرعونی بھی جھوٹے خداؤں کے ماننے والے تھے، اپنی جو پرستش کرواتا تھا وہ اس حوالے سے کہ وہ ان خداؤں کا زمین پہ نمائندہ ہے، لیکن خود بھی وہ خداؤں کو مانتا تھا جو جھوٹے خدا انہوں نے گھڑے ہوئے تھے۔ اب جب انہوں نے ذرا پمپ کیا نا اس کو، تو اس نے کہا قال سنقتل ابناءہم، تو اس نے کہا ہم ضرور قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ اور عورتوں کو چلیں زندہ چھوڑ دیں گے، یہ مردانگی کے خلاف ہے، تاکہ ان کی مین پاور کبھی بڑھ ہی نہ پائے، ان کے مرد جتنے پیدا ہوں گے ان کو مار دیں۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ اور بے شک ہم ان کے اوپر غالب تو ہیں ہی، ہمارے غلام ہیں، ان کی کیا مجال ہے۔ یہ دوسرا موقع تھا بنی اسرائیل کی ہسٹری میں کہ جب ان کے بچوں کو قتل کیا گیا۔ اس سے پہلے اس فرعون کے باپ نے کیا تھا، جب اس کو اس کے نجومیوں نے، اور ظاہر نجومیوں نے بھی کچھ شیطان نے بات ڈال دی، کچھ الہامی کتابوں میں بھی تھا کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک منجی اور ہادی کے طور پہ ایک شخص آئے گا جو فرعون کی حکومت کو ختم کر کے بنی اسرائیل کو نجات دے گا، تو اسے یہ ڈر تھا کہ وہ ہوگا بنی اسرائیل میں سے تو وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا دیا کرتا تھا۔ بہرحال وہ اللہ نے معجزانہ طور پہ جس بچے کے ہاتھوں 300 سال کی حکومت فرعونوں کی ختم ہونی تھی، اس بچے کی پرورش فرعون کے گھر میں کروائی۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ ٹھیک ہے تو نے یہ کرنا تھا، دیکھ پھر تیری ناک کے نیچے سب کچھ ہوگا اور تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دوسری دفعہ پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس طریقے سے ان کی پرسیکیوشن کریں گے۔ قال موسیٰ، تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقومی، اپنی قوم سے، استعینوا باللہ، مدد طلب کرو اللہ سے، واصبروا اور صبر کرو۔ لیکن یہ مطلب بات کرنا تو آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ اب ہونا تو چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل کہتی کہ حضرت آپ تو پیغمبر ہیں، ایک نگاہ مارو نا ذرا اور ہمیں اس تکلیف سے نجات دلا دو، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو تکلیف سے گزارنا ہے وہ تو گزارنا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور بالضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقصان کے ذریعے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ اب یہ تکلیف آنی ہے، تو وہ اپنی قوم کو صبر کی تلقین کرنا شروع ہو گئے۔ یہ دیکھیں میں نے استعینوا پڑھا ہے کیونکہ لقومہ پہ میں نے وقف کیا تھا، اگر کنٹینیوس پڑھیں گے تو لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ، بے شک زمین تو اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادی، وہ وارث کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے زمین کا، یعنی اس زمین کے اوپر اگر نافرمانوں کو حکومت ملی ہے تو بھی اللہ کی مرضی سے، اور اگر نیک بندوں کو حکومت ملی ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے۔ تم صبر کرو، ان قریب تمہیں بھی حکومت مل جائے گی، اور مل گئی پھر بعد میں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور دنیا میں اگر نہ بھی ملے تو آخرت تو پرہیزگاروں کے لیے، وہ تو ہے ہی ہے نا۔ یہاں پہ کتنی بھی تکلیفیں کاٹ لی، موت تو خوشخبری کا پروانہ لے کر آ جائے گی اور ہمیشہ کی زندگی مقدر ہو جائے گی۔ اب انہوں نے جواب میں کیا کہا، جو
انسان کے اندر کی آواز ہوتی ہے. الٹا انہوں نے تانا دینا شروع کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو. قالوا اوذینا من قبل، کہ موسیٰ پہلے بھی ہمیں تکلیف دی گئی تھی. مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ تواڈے آنے نال کیا فرق ہوا ہے، کام تو اتھے ہی ہے. پہلے بھی ہمارے بیٹے قتل ہوتے تھے، تیرے آنے کے بعد تو ہم نجات کی فکر میں تھے، تکلیفیں تو ہمیں ویسے ہی آ رہی ہیں، فائدہ کیا ہوا؟ اوذینا من قبل، ہم پہلے بھی ستائے گئے تھے. ان تأتینا، کہ آپ ہمارے پاس آئے. ومن بعد ما جئتنا، اور اس کے بعد جو آپ ہمارے پاس لے کر آئے. یعنی آپ کے نبی ہونے کا ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ اینڈ رزلٹ تو یہ ہے کہ پہلے بھی ہماری پرسیکیوشن ہو رہی تھی، اب بھی. بات تو ان کی بالکل ٹھیک تھی، لیکن ایک پہلو سے ٹھیک ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ بھئی تم اللہ کے ماننے والے ہو. بنی اسرائیل کافر تو نہیں تھے، مسلمان تھے. تو خالی دودھ پینے والے مجنو، تکلیفیں نہیں کاٹنی؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مفت میں چھوڑ دینا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوگا. اب موسیٰ علیہ السلام نے بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا ہے اس تانے کے اوپر. میڑا مارنے ہوتے ویسے تو 295C لگتی سی پاکستان دے قانون دی، جو کچھ انہوں نے کیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے کیا. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، انہوں نے کہا کوئی بعید نہیں ہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنا دے. یعنی حکومت چھین کے تمہیں دے دے. جس طرح آج وہ حکمران ہے، کل تم حکمران بن جاؤ. اور آگے انہوں نے وہی بات کی جو ان کو کرنی چاہیے تھی، جو ان کے مزاج کی تھی. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ دیکھ لے گا بھی تسی کہڑے گول کران دے ہو. انہوں نے کام پایا ہی ہے نا، ان کو حکومت ملی تو انہوں نے تو چند چڑھایا. تمہیں بھی حکومت مل جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ تم کیا مال کرتے ہو. اور آپ کو پتہ ہے پھر انہوں نے کیا کیا؟ حکومت ملنے سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے کوہ طور پہ گئے. 70,000 یہودی جو صحابہ تھے حضرت موسیٰ کے، مرتد ہو گئے ایک بچڑے کو خدا بنا کے. تو دیکھ لیا نا، حکومت سے پہلے ہی مرتد ہو گئے. پھر قرآن میں ان کی سزا آئی کہ ہر قبیلہ اپنے رسپیکٹو مرتدین کو قتل کرے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ان کی اوقات یاد کرائی کہ یار بات یہ ہے کہ تکلیف پہلے تھی اب بھی ہے، بالکل جینوئن بات ہے، لیکن ظاہر آزمائش تو ہے، تو تھوڑا اور صبر کر لو، تمہیں بھی حکومت ملنے والی ہے. رکو ذرا، صبر کرو. یہ وہی بات ہے، تمہارا نمبر بھی آ جائے گا، پتہ چل جائے گا تسی کے چاند چڑھانا ہے. تو عنقریب عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں حکومت دے دے، خلافت دے دے، اور پھر دیکھے تم کیا کرتے ہو. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور بے شک ہم نے پکڑ لیا فرعونیوں کو قحط سالی سے. وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی پیداوار میں نقصان سے. ظاہر ہے وہ سب سے زرخیز زمین آج تک، یہ تو اللہ کا زندہ معجزہ ہے دریائے نیل آج بھی دنیا میں. زرخیز زمین مصر کی آج تک زرخیز ہے. لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں. ظاہر ہے جب آپ کی اکانومی درست ہو تو اللہ بھی آپ کو یاد نہیں آتا. یہ اللہ کی ہمیشہ عادت رہی ہے کہ جب بھی انبیاء کو بھیجتا ہے تو ان قوموں کے اوپر کچھ تکلیفیں آتی ہیں، تکلیفوں کی وجہ سے وہ سیریس لیتے ہیں. اب کوئی اس کی نجات کی صورت نظر نہیں آتی تو پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یا اللہ کا پیغمبر ہے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ حضرت دعا کریں مصیبت ٹل جائے. اور وہ اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے کرتا ہے. اور یہ نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی ہوا. صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کو بھی آزمایا، اور پھر آ کے حضور سے وہ بھی دعائیں کرواتے تھے. پھر حضور کی دعا کی برکت سے وقتی طور پہ تکلیف ٹل بھی جاتی تھی، لیکن ایمان پھر بھی کو نہیں لاتے تھے. اب آج کے زمانے میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے ممکن ہے؟ سرکار آج بھی ہے. آپ لوگوں کو ذرا قرآن بخاری مسلم کھول کے بتا دیں، ٹاس سے مس نہیں ہوتے، سوائے وہ کہ جن کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوتی ہے اور وہ ہدایت لینا چاہتے ہیں. ادروائز کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو. پورا قرآن گزار دیں، 100 نوافل پڑھیں گے، ہر رکعت میں پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن صبح فجر کے بعد دربار پہ حاضری دے کے بابے سے بھی مانگیں گے. وہ پڑھنے میں انہوں کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ جب وہ اپنے آپ کو چینج ہی نہیں کرنا چاہ رہے. جیسے وہ یہودی کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے، ہم پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ ماتا غلاف نہیں، لعنت پئی ہے تواڈے تے. یہی جواب دینا چاہیے کہ لعنتیو، اس بات کے اوپر خوش ہو رہے ہو کہ ہم پہ پیغمبر کی بات اثر نہیں کر رہی ہے اور ہم بڑے مضبوط عقیدے والے ہیں اپنے فاسد عقائد کے اوپر. یہ تو لعنت پڑی ہوئی ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے قحط سالی اور پھلوں کے نقصان سے آزمایا تاکہ وہ نصیحت قبول کرے. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان پہ خوشحالی آتی، قَالُوا لَنَا هَذِهِ، وہ کہتے ہیں ہم اس کے مستحق ہیں، تھوڑی محنت کی تھی جی اسی، دیکھو نا جی اتنی ایفرٹ پٹ کی ہے تو فصل تو اچھی ہونی چاہیے تھی. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی، کھیت ان کے برباد ہو جاتے یا کوئی کیڑا لگ جاتا، ٹڈی دل آ جاتا، تو کیا کہتے؟ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو کہتے یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست پڑ گئی ہمارے اوپر، انہوں نے ہمارے بتوں کو ناراض کیا، انہوں نے ہمارے جھوٹے خداؤں کو ناراض کیا، اس کی وجہ سے مار پڑ گئی ہے. الا، آگاہ ہو جاؤ، انما طائرہم عند اللہ، کہ جو کچھ بھی اس طرح کی جس کو آپ نحوست کہہ رہے ہو، جو بھی ایسے معاملات ہیں یہ تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ، وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے تم جو مرضی معجزہ لے آؤ ہمارے پاس، لِتَسْحَرَنَا بِهَا، تاکہ کوئی جادو کر دو ہم پر، فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، تب بھی ہم تمہاری بات نہیں ماننے والے. یہ ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن. جب کوئی اس پوائنٹ پہ پہنچ جائے نا کہ جو مرضی کر لو، ہم نے اپنی اس فرسودہ نظریات اور عقیدے کو نہیں چھوڑنا، تو اس کا مطلب ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اس کا رزلٹ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی آگے سے غصے میں آ جائے گا، اچھا دیکھو ہمیں تو کس طرح سیدھا کرنا. نہیں، دنیا میں اگر آپ کسی کو دھمکی لگائیں نا کہ کر لے جو کچھ کرنا ہی، اور پھر کر کے دستا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے جب اس طرح کی کوئی گفتگو کرے نا، اور اس کے پیغمبر سے کہ ہم نے تیری بات نہیں ماننی، جو مرضی کر لے، تو نہ پیغمبر منت مارتا ہے نہ اللہ، بلکہ عذاب آتا ہے کہ ٹھیک ہے. حالانکہ اللہ کے لیے مسئلہ ہے، آنے واحد میں سب کو ابو بکر عمر عثمان علی بناتا ہے. قرآن میں درجنوں جگہ آیا کہ اگر ہم نے ہدایت ہی دینی ہوتی تو زبردستی تو سب کو دے دیتے، لیکن اللہ کے ہاں یہ بات طے پا چکی ہے کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو سرکش جنوں اور انسانوں سے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہم اجرنا من النار، آمین. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین. تو کہنے لگے جو مرضی کر لے، ہم نے نہیں مان لانا. تو اب اللہ تعالیٰ نے پے در پے ان کے اوپر مختلف عذابات بھیجے، اور یہ ایک بڑے یونیک عذاب ہیں جو بنی اسرائیل کے اوپر آئے ہیں، بڑے حیران کن. کیا ہے اب ذرا یہ گنتے جائیں کون کون سے عذاب آئے ہیں. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، طوفان کا عذاب آیا. اب ریگستانی علاقوں کے اندر طوفان کا عذاب آئے، اور اتنے بڑے بڑے ریت کے پہاڑ، ان کے نیچے آپ کے مکان دب جائیں، جو کھانے والی چیزیں ہیں اس میں بھی ریت گھس جائے، اور جھکڑ کی وجہ سے آپ کا جو فصل والا معاملہ ہے، ہلکی سی لو چلتی ہے، کہتے ہیں نہیں اس دفعہ وہ پھول گر گئے اور آم کی پیدائش اچھی نہیں ہونی. حالانکہ ہمارے پاس تو اور ریسورسز بھی ہیں. جن کے پاس لیونگ ریسورسز ہوں ہی یہ، اور طوفان آ جائے، ان کے درخت گر جائیں، ان کی کھیتیاں برباد ہو جائیں، تو بہت بڑی آزمائش ہے. یہ ان کے اوپر آیا. والجراد، اور ٹڈی دل. ٹڈی دل کا تو میرے خیال پاکستانیوں کو پتہ چل گیا ہوگا کس طرح وہ فصلیں کھا جاتی ہیں، پوری پوری فصلیں غائب کر دیتی ہیں. والقمل، اور جوئیں پڑ جائیں ہر چیز کے اندر، تو رات کو کس نے سونا ہے اگر آپ کے سر کے بالوں میں جوئیں پڑی ہوئی ہوں، آپ کی چارپائی کے اوپر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں چڑھی ہوئی ہوں. والضفادع، اور مینڈک، ہنڈیا میں سے مینڈک پھدکتے ہوں، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک پھر رہے ہوں. وہ ویسے ہی بندے کو کراہت آتی مینڈک کو دیکھ کے. ہے تو باقی جانور بھی ننگے ہوتے ہیں، لیکن وہ تو بالکل ہی ننگے ہی فیل ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی حالت بھی دیکھ کے کراہت آتی جیسے چھپکلی کو دیکھ کے. والدم، اور خون کا یہ حال تھا. وہ ہنڈیا پکاتے تھے، کھانے کے لیے بیٹھتے تھے، ہنڈیا کھولی، خون نکل آیا بیچ میں سے. پکایا کچھ اور تھا، جو چیز بھی شوربے کی جگہ خون نکل آیا. آپ بھی ذرا مجھے بتائیں نا، آپ کو تو گوشت کی جگہ دال دے دیں تو آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے، اور آپ کو گوشت کا بتا کے اینڈ پہ ہنڈیا کھولے، اس میں سے خون نکل آئے، شوربے کی جگہ خون نکل رہا ہو، تو کیا حالت ہوگی.
اور ہر گھر میں ایسا ہو. ایک تو ہے نا کہ ہم نئی ہنڈیا پکا لیں گے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے کوئی بھی ہنڈیا پکائیں گے وہ خون مان جانی ہے. آیات مفصلات، یہ واضح نشانیاں تھیں، الگ الگ آئیں باری باری. فاستکبروا، پس وہ تکبر کرتے تھے. وکانوا قوما مجرمین، اور وہ ایک پیشہ ور مجرم قسم کی قوم تھی. اب یہ جب عذابات آتے تھے تو ان کا اس وقت ایٹیچیوڈ کیا ہوتا تھا؟ اس وقت بندے کے پتر بن جاتے تھے. مینڈکوں کا عذاب آ گیا. اچھا، اس کے اوپر اب فلمیں بھی بن چکی ہوئی ہیں، ویسے انہوں نے پریکٹیکلی وہ کر کے یہ ساری چیزیں دکھائی ہیں. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ، جب ان کے اوپر کوئی عذاب آتا تھا اللہ کی طرف سے، قالوا یا موسیٰ، تو وہ آ کے موسیٰ علیہ السلام سے آ کے دعا کرواتے تھے. یار اب اس بندے سے تم دعا کروانے آ رہے ہو تو اب تو تمہیں یقین آ جانا چاہیے کہ اللہ کا پیغمبر ہے، کہ تم سب فیل ہو گئے ہو اس تکلیف کو ٹالنے میں، اور اس شخص کے پاس جا رہے ہو کہ جس نے اپنے رب سے دعا کروا کے تمہاری تکلیف ٹالنی ہے، تو اس رب پہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو کہتے ادعو لنا ربک بما عہد عندک، دعا کیجیے اپنے رب کے حضور جو عہد ہے آپ کا، آپ اللہ کے خاص بندے ہیں، اور رب بھی ہمارا نہیں جو تمہارا رب ہے، ماننا پھر بھی کوئی نہیں. نہ ان کشفت عنا الرجز، کہ اگر یہ تکلیف ہم سے دور ہو گئی نا، لنؤمنن لک، تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور دوسرا یہ جو آپ بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں، پہلے دن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ تم نے ایمان نہیں لانا، جاؤ جہنم میں، لیکن یہ جو 6 لاکھ بنی اسرائیل جو تم نے غلام بنائی، یہ مجھے دے دو، میں ان کو ان کے آبائی وطن شام لے جاتا ہوں. آج کل یہی ہوتا ہے نا لوگوں کو، زیادہ مسئلہ حکومتوں کو، کہ یار یہ جو ہے وہ ہم اپنے ملک میں مہاجرین نہیں آنے دیں گے، ان کو نکال دیں، جس طرح برما کے مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کیا، ان کو نیشنلٹی کینسل کر دی. ابھی بھی کئی بنگالی ہیں جو کراچی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نیشنلٹی نہ پاکستان کی ہے نہ بنگلہ دیش قبول کرتا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو الٹیمیٹلی اگر ایک کوئی بندہ ان میں منجی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یار، جتنے پاکستان کے اندر اس طرح کے مہاجر ہیں میرے والے کرو، میں ان کو لے جاتا ہوں ادھر سے، تم اپنی اکانومی سنبھال لو، تو بالکل تیار ہونا چاہیے. تو یہ فرعونی کیوں نہیں تیار ہوئے؟ اس لیے کہ وہ سارے غلام تھے، انڈیپینڈنٹ نہیں تھے، وہ مفت کے ملازم تھے. ان کے اپنے ملازم کون چھوڑتا ہے؟ اتنی بڑی مین پاور جن کے ذریعے انہوں نے اتنے بڑے بڑے پیرامڈز بنوائے، یا باقی اپنے کام، نہریں جاری کروائیں، ڈیمز بنوائے، یہ سارے کام، اور ایک سستی لیبر ان کو اویلیبل تھی. لیکن جب عذاب آتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ اگر یہ تکلیفیں ہم سے دور ہو گئی، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے تم پر، اور جو تمہاری خواہش ہے نا کہ بنی اسرائیل کو تم لے کے جانا چاہتے ہو شام میں، ابراہیم علیہ السلام کے مسکن میں لے جانا، اجازت ہے. اب وہ دعا کر دیتے موسیٰ علیہ السلام، دعا کی برکت سے عذاب ٹل جاتا. اور دیکھیں ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہ سارے عذابات وقتاً فوقتاً بھیجے ہیں. یعنی پہلے طوفان آیا، دعا کروائی، ٹل گیا، پھر منکر ہو گئے. دوسرا موقع اللہ نے دیا، ٹڈی دل آیا، دعا کروائی، ٹل گیا. تیسرا موقع دیا، جوئیں، اس کے بعد پھر مینڈک، اس کے بعد خون. یہ سارے عذابات وقتاً فوقتاً آتے تھے، ہر دفعہ وہ وعدہ کر کے مکر جاتے تھے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، جب ہم دور کر دیتے ان سے وہ عذاب، وہ تکلیف، إِلَىٰ أَجَلٍ، کچھ مقررہ مدت تک کے لیے، کیونکہ اس کے بعد پھر اگلا عذاب آ جاتا. ہم بالغوہ، اس مدت تک کے لیے جس تک کہ وہ پہنچ جائیں، اذا ہم ینکثون، تو وہ پھر وہ وعدہ کر کے اس کو توڑ دیتے. فانتقمنا منہم، پس پھر ہم نے انتقام لیا ان سے. ایک نہیں کتنی دفعہ ڈھیل دی ہے اس کے بعد. فاغرقناہم فی الیم، اور انہیں غرق کر کے رکھ دیا سمندر میں. بانہم کذبوا بآیاتنا، بسبب اس کے کہ وہ آیات، ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور اس سے وہ بالکل غافل ہی رہے. اب یہاں پہ اللہ نے مختصر ذکر کیا ہے، وہ پوری تفصیل سورہ یونس کے اندر آتی ہے کہ جب بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر نکلے
حضرت موسیٰ علیہ السلام تو فرعونیوں نے ان کا پیچھا کیا، اس وقت تو انہیں سمجھ نہیں آئی ہے، ورنہ 6.5 لاکھ کے قریب آپ سمجھ لیں لشکر ہو، 6 لاکھ کا لشکر تھا اور 50 ہزار کے 12 قبائل تھے. اتنا بڑا لشکر لے کے ایک بندہ راتوں رات نکلے تو ہلچل نہیں مچ جاتی یار. ایک محلے میں شفٹنگ ہو رہی ہو تو رات کو کوئی سوتا نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان پہ ایسی غفلت تاری انہیں بعد میں پتہ چلا. پھر انہوں نے پیچھا کیا تو وہ مصر سے شام کی طرف آ رہے تھے. اس دوران کچھ سمندری جھیلیں آتی ہیں، اب وہ جھیلیں باقی نہیں رہی، انہی جھیلوں کو جوڑ کے نہر سوئز بنا دی گئی ہے. تو اتنا ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہوتا تھا، افریقہ سے گھوم کے تو آتے تھے. وہ نہر سوئز کی وجہ سے یہ معاملہ حل ہو گیا. تو اس میں سے ہی کوئی سمندری جھیل وہ کراس کر رہے تھے. تو جب وہ سمندری جھیل کے کنارے پہنچے، پھر ساتھیوں نے کہا کہ موسیٰ مر گئے. اب موسیٰ علیہ السلام کیا کریں؟ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ عصا سمندر میں راستہ بھی بنا سکتا ہے، اور یقیناً نہیں بنا سکتا تھا جب تک اللہ کا امر کن نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اسی عصا کو مار. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام یہی سمجھتے تھے کہ یہ کر سکتا ہے. تو راستہ بنا، اس راستے میں سے نکلے یہ بنی اسرائیل. آپ فرعونیوں کی آپ بیوقوفی دیکھیں، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے بھی انہوں نے کوئی عبرت نہیں پکڑی. اور اس سے بڑی بیوقوفی کہ وہ بھی اس میں چل پڑے پیچھے. ادھر سے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ تمہاری نظر میں جس جادوگر نے اور ہماری نظر میں معجزے نے، جو سورہ یونس میں آتا ہے کہ 2 بڑے بڑے پہاڑ پانی کے بن گئے دونوں طرف، ظاہر ہے وہ راستہ یوں بنا، ایک کر دکھایا ہے. وہ کسی وقت آرڈر کرے تو دوبارہ پانی مل سکتا ہے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ بس وہی ہوا، ان کی قسمت میں غرق ہونا لکھا تھا. پھر سورہ یونس میں آیا کہ جب وہ اسے غوطہ آیا، سارے غرق ہو رہے تھے، اس وقت وہ پھر پکارا کہ میں بنو اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا آن، اب ایمان لے کر آیا، موت کے وقت جب سب کچھ دیکھ لیا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اسے تباہ و برباد کر دیا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن ہم تیرے جسم کو نجات دے دیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت بنے. وہ آج بھی میوزیم کے اندر اس کی وہ ممی رکھی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے پھر انتقام لیا، ان سب کو غرق کر دیا سمندر میں، وہ سمندری جھیل میں. بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور اس سے غفلت میں تھے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، اور ہم نے وارث بنا دیا اسی قوم کو جو حقیر سمجھے جاتے تھے مصر کے اندر. مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها، اس زمین کے شرق و غرب کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی. وہ برکت والی زمین سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، شام کی سرزمین، زرخیز سرزمین. لیکن یہ ایک دم نہیں ہوا، اب یہ اس میں بہت لمبا ٹائم پیریڈ لگا ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا، وہاں سے تختیاں لے کر آئے، پیچھے سے یہ مرتد ہو گئے، اور پھر توبہ والا معاملہ ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے جائیں شام، ہم نے آپ کو سرزمین پلیٹ پہ رکھ کے نہیں دینی، وہاں پہ کافروں کا قبضہ ہے، آپ کو جہاد اور قتال کرنا پڑے گا. اور جب جہاد کی باری آئی تو سارے ہی پیچھے ہٹ گئے. 6 لاکھ میں سے 6 بندہ بھی نہیں نکلا، صرف 2 بندے نکلے، حضرت ہارون اور یوشع ابن نون، جوشوا یا یوشع ابن نون. اور پھر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ان پہ جلال آیا. سورۃ المائدہ میں یہ گزر چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اب بنی اسرائیل کے لیے سزا ہے کہ 40 سال تک اسی ریگستان کی زمین میں بھٹکتے پھریں گے، شام نہیں پہنچ سکتے آپ. حالانکہ کتنا فاصلہ تھا، 40 سال تک وہیں پہ بھٹکتے رہے. وہاں تو قبرستان اتنے آباد ہو گئے، مر گئے وہیں پہ، بلکہ نئی نسل پیدا ہو گئی، نئی نسل پیدا ہو گئے، جوان ہو گئی. ان کو پھر یہ تھوڑی شرم آئی کہ ہمارے آباء و اجداد نے انبیاء کے ساتھ یعنی ایک خیانت کی تھی، دھوکہ کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے. اسی وجہ سے وہ صحیح مسلم میں آتا ہے نا کہ میں نے شب معراج سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی قبر
دیکھی وہ قائم یصلی فی قبری، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی قبر پھر وہ راستے میں، چونکہ موسیٰ علیہ السلام اسی ریگستان میں فوت ہوئے، ان کو وہیں دفنا دیا گیا، کیونکہ اس زمانے میں مزار تو نہیں بنائے جاتے تھے نا، یہ تو آپ نے بنایا نا معاملات، ورنہ تو وہ لاش لے کے شفٹ ہوتے وہاں پہ. ٹھیک ہے، بر وہیں پہ دفنا دیے گئے. اس سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بعد میں فوت ہوئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے فوت ہونے سے پہلے جو یوشع ابن نون تھے انہیں اپنا خلیفہ مقرر کیا، اللہ نے انہیں پیغمبر بھی بنا دیا. پھر وہ جب پیغمبر بنے اور اس وقت بنی اسرائیل جو ٹف ماحول کی عادی تھی ریگستانی، انہوں نے کہا کہ حضرت ایک دفعہ ہمیں موقع دیں کہ ہم جہاد کریں اور اپنے آباء و اجداد کی سرزمین حاصل کریں. پھر جہاد کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً شام کی فتوحات ان کو دیں، اور پھر الٹیمیٹلی بنی اسرائیل آباد ہوگی دوبارہ سے. لیکن یہ پورا جو معاملہ ہے نا، یہ آپ سمجھ لیں آدھی سے زیادہ صدی کے اوپر محیط ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں وارث کر دیا. اتنی آسانی سے وارث نہیں ہوئے تھے. یہ نہ سمجھیں کہ آج فرعون ڈوبا ہے تو کل جو ہے وہ بنی اسرائیل نے حلف لے لیا، اور وہ وزیر جتنے آپ کو نظر آ رہے تھے، کوئی کسی نے وزارت سنبھالی ہوئی ہے معیشت کی اور کسی نے جناب خزانے کی، نہیں، وہ مر گھپ کے سارے اگلی نسلاں میں جا کے یہ سب کچھ ہوا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل، اور پورا ہو گیا تمہارے رب کا وعدہ، ایک اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا. کیا؟ کہ فرعون سے نجات دوں گا اور تمہیں عنقریب حاکم بنا دوں گا. بما صبروا، بوجہ کس کے؟ کہ انہوں نے صبر کیا، یعنی وہ تکلیف سے گزرے. یہ وہی چیز ہے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ آسانی اسی پہ ہی آ جائے، آنے والی نسلوں کو بھی. ہم نے الحمدللہ یہ دعوت کا کام شروع کیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ اس ایپیکس کو ہماری زندگی میں پہنچے. ویسے تو اللہ کا شکر ہے جو کچھ ہو گیا ہے وہی اتنا بڑا ہے کہ ایک معجزانہ اور اللہ کی خاص کرامت ہوئی ہے. ابھی اس کے بعد پتہ نہیں کیا کچھ ہونے والا ہے، لیکن بہرحال وہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کا ایک ڈیوائن پلان ہوتا ہے کہ کتنے عرصے میں اس کو مکمل کرنا ہے. ایک دن میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا. کہاں نبی علیہ السلام نے دعوت شروع کی جب آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور 13 سال گزر گئے، صرف 125 بندے مسلمان ہوئے. لیکن اگلے 10 سال کے اندر عرب کے اوپر مسلمانوں کو غلبہ مل گیا. اس سے اگلے 10 سال کے اندر اندر رومن اور پرشین امپائر، دونوں بڑی سپر پاورز مسلمانوں کے پاس آ گئی. لیکن یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا، 40-50 سال تو وہاں بھی لگ گئے ہیں. ٹائم تو لگتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا صبر کے سبب اللہ تعالیٰ نے انہیں وعدہ پورا کر دکھایا اور انہیں وہ مالک کر دیا اس سرزمین کا. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ کیا کرتا تھا فرعون، وَقَوْمُهُ، اور اس کی قوم، وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جو انہوں نے بلند مکان بنائے تھے سارے کے سارے وہیں پڑے کے پڑے رہ گئے. وہ سورہ دخان میں آتا ہے کہ کتنی بستیاں ہیں وہ اب کھنڈرات بن چکی ہیں، وہاں پہ رہنے والے کوئی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. آج ان کا ذکر بھی اس لیے ہوتا ہے کہ الہامی کتاب کے اندر موجود ہے، ادروائز تو ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ کتنی قومیں ہلاک ہو گئیں، ان کی کیا ہسٹری تھی. یہاں پہ بھی آپ کے یہ کھنڈرات دیکھتے ہیں، ہسٹورین پھر آپ کو بتاتے ہیں فلاں قوم آباد تھی، اتنے سال رہی، پھر یہ ہو گیا. چاہے وہ ٹیکسلا کے کھنڈرات ہوں، موجو دڑوں کے ہوں کھنڈرات، بلکہ آپ جہلم شہر میں یہ قلعہ رتاس ہی دیکھ لیں، کسی زمانے میں یہ آباد تھا. شیر شاہ سوری کا نام تھا ایک اتنا بڑا، ہمایوں کو شکست دی ہوئی تھی مغل بادشاہ کو اس نے، تو کتنا طاقتور بادشاہ تھا، لیکن آج کھنڈرات ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ معاملات لوگوں میں اس طریقے سے چلاتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا، آمین۔